ذکر یہ ہوتا ہے کہ کچھ بندے انسان جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ باہر جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے، جنہیں گشت کہتے ہیں، اور کچھ کی ڈیوٹی ہوتی ہے بھی آپ یہاں ذکر کرتے رہیں، یعنی اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ جو دوست باہر گئے اللہ ان کو کامیاب کرے۔ یہ تنہائی میں ذکر ہوتا ہے۔ یہ آپ نے غور کیا، ایک یا دو آدمی ہوں گے لیکن ان کو کہا گیا آپ بھی ذکر کریں، آپ بھی ذکر۔ اب ایک تنہائی میں ذکر ہو گیا، پھر آرام آرام سے، یعنی شور نہیں کرتے۔ یہ جو شور کرتے ہیں یہ ذکر غلط ہے، اور علمی بات یہ ہے کہ جو اجتماعی طور پر 20 50 آدمی اکٹھے ہو کر زور زور سے ذکر کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے، لیکن ہے بات تحقیق کی۔ شور کرنا، ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ ہو اور اللہ کو یاد کرے، اور وہ مزہ تنہائی میں آ۔ اس لیے، اور یہ ذکر جو ہے یہ ہے بھی مستحب، یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جس طرح پیری مریدی کوئی فرض نہیں ہے، یہ جو ہمارے ہاں رسمیں چلی ہوئی ہے کہ فلاں جو پیر نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، جو عالم فاضل لوگ ہیں ان کے لیے تو ویسے بھی نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اور اس کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہمارے مولانا مفتی تقی عثمان تک، وہ یہ ہے کہ آپ ایک مسئلہ لے کر عالم کے پاس گئے ہیں، عالم نے وہ پوری کی پوری بات آپ کی سنی ہے، سننے کے بعد آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دیا کہ بھائی اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ آپ نے کہا میرے گھر میں برکت نہیں ہے، تو انہوں نے ساری بات سن کر کہا کہ آپ ایسا کریں جی، بسم اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ اور کوئی گیا، اس نے کہا جی میرے گھر میں برکت نہیں ہے، اس نے ساری بات سنی اور اس نے کہا جی آپ آخری 2 سورتیں پڑھتے رہے۔ یہ بات کی نوعیت پر وہ اصلاح کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اصلاحی تعلق۔ جو یہ رسمی پیری مریدی ہے، بمائے بریلوی، بمائے دیوبندی، بمائے اہل حدیث، سب غلط ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے جی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ اب وہ صرف اصلاح ہے جس کو انہوں نے آگے بڑھا دیا۔ اصلاح یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کی بھی اصلاح کرے، اعمال کی بھی اصلاح کرے۔ آگے جو انہوں نے لکھا ہے جی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اپنے اندر خود بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایک وسوسہ ذہن میں ایک چیز بٹھا لی، یار اس کے پاس بڑی گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں، یہ دماغ میں بٹھا لی۔ اب اس کے لیے وہ ناجائز ذرائع سے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ اور کسی کے بارے میں وسوسہ ڈالنا، یار یہ بندہ غلط ہے، تحقیق نہیں کرتے، بس سنی سنائی اس پر بار بار کرنا، یہ سب غلط ہے۔ صحیح ہے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بی بی صاحبہ حضرت سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا حاضر ہوئی، حضور کی اہلیہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی دونوں گھر کی طرف، تو راستے میں 2 انصاری صحابی مل گئے۔ انصاری صحابیوں کو جب دیکھا اللہ کے نبی نے روکا اور فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے، ہم گھر جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بھی بدگمانی کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانی خیالات تو سب کو آ سکتے ہیں نا۔ اب دیکھو یہاں وہ مقام جہاں سے وساوس جنم لیتے ہیں اس کو بھی روک دیا۔ یہ وساوس جنم لیتے ہیں، یہ 2 جا رہے تھے، پتہ نہیں وہ عورت جو جا رہی تھی وہ کون تھی، یہ وساوس جنم لیتے ہیں نا، تو اس کو روکنے کا جو ہے اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر ان کو بتا دیا، وہ رک گیا نا بس۔
تو وسوساس کی وہ جگہ جہاں سے وسوسے جنم لیتے اس جگہ سے بھی بچنے کا ہوتا. سمجھ نہیں آئی. یہ جو پیر ہمارے مولوی فلمی اداکاراؤں کو بڑی بڑی خوبصورتوں کو دکھا کر کہتے ہیں جی ہم تبلیغ کر رہے ہیں، واہ، تم اللہ کے نبی سے زیادہ نیک ہو، صحابہ کرام سے زیادہ نیک ہو گئے، وہ تبلیغ کیسے کرتے؟ یہ جو مولوی اور تبلیغوں نے یہ مہک ملک جیسی اداکارہ اور ڈانسر کے سر پر پگڑی رکھ کر مسجد کے ممبر پر بٹھا دیا ہے، تم سے بھی کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ حد سے بڑھ رہے ہو، جس کا نتیجہ نکلے گا کہ آئندہ لوگ کہیں گے جی ایک اور اداکارہ کو لے آؤ مسجد میں، جی رش بڑھا جاتا ہے، ماشاءاللہ جی مہک ملک بیان کر رہی ہے، ماشاءاللہ جی سارے بے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ تبلیغڑے عقل سے فارغ ہیں، ان کا دماغ خراب ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے دین اس طرح نہیں پھیلتا. اپنے آپ کو زیادہ نیک نہ بناؤ. یہی وجہ ہے کہ آج تم پر اپنے ہی کہہ رہے بس کرو جی جماعت بننی تھی بن گئی، پابندی لگاؤ. تم تبلیغڑے کے بنگلہ دیش میں آپس میں لڑ کے اتنے بندے مار دیے تم نے آپس میں، دو گروپ بنے. آج تک مجھے یاد ہے، اچھا یہ درس قرآن کے ابھی تک بہت سارے لوگ خلاف ہیں، کیونکہ باتیں وہ میری ذرا تھوڑی سخت ہوتی ہیں، میں سمجھانے کے لیے کرتا. تو ایک مسجد کا تبلیغڑا تھا، وہ کہتا تھا ہم یہاں مولویوں کو نہیں بلاتے. میں نے کہا جی کیا ہو گیا بھائی؟ فساد کراتے ہیں جی. سوری زندگی تبلیغ نصاب پہ گزار دو تو ٹھیک ہے، قرآن بیان کرو تو فساد ہے. اب بنگلہ دیش میں تو سارے دونوں تبلیغڑے گروپ تھے. کس نے فساد کرایا؟ آج سے 3 سال پہلے مفتی تقی عثمانی نے جو فتویٰ دیا تھا وہ کس بنیاد پر دیا تھا؟ تم نے جو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پڑھے، تم تو مطالعہ نہیں کرتے، اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے. اس لیے وہ طریقے کا کام کرو. طریقے کا کام نہیں کرو گے تو یاد رکھو گناہ ہوگا. یہ طارق جمیل جو تلمبے والے سرکار ہے، بڑا نیک بنا ہوا تھا جی، فلاں اداکارہ ہے، فلاں فنکارہ ہے، فلاں گلوکارہ ہے، اس کو جی تبلیغ کر رہا ہے، تو وہ بڑا آیا تبلیغ والا. تبلیغ یوں ہی ہوتی ہے، نہ کوئی پردے کا انتظام، نہ لینا نہ دینا. عورتوں کو تبلیغ عورتیں کرتی ہیں، مرد کرتی ہیں. اس لیے کچھ قاعدے اور ضابطے ہیں، جب تک قاعدے ضابطوں کو اپناؤ گے نہیں، یاد رکھو میری بات، راستے سے بھٹک جاؤ گے. اور اتفاق یہ ہے کہ میں نے بڑا عرصہ پہلے اس طارق جمیل کے خلاف بات کی، میرے ناراض ہو گئے، کہنے لگے واہ واہ، اس وقت تبلیغی جماعت والے نعوذ باللہ اس کو اپنا نبی سمجھتے تھے. ہم کہتے تھے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے جماعت کا بیڑا غرق کرنا ہے. آخر کر دیا نا، اس نے نقصان کر دیا نا. بھائی ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ. ہمیں اتنا تجربہ ہے کہ ہم دو بول کوئی بول لے، ہم اس کے بول کی رفتار سے سمجھ جاتے ہیں یہ بندہ صحیح ہے. یہاں بھی یہ فرمایا کہ جس جگہ سے شیطانی خیالات جنم لیتے ہو، جس جگہ سے شیطانی خیالات جنم لیتے ہو، اے اللہ ان سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اب سمجھ آئیے بات میرے بھائی. اور اسی طریقہ وہ مقام جہاں سے بدنامی کا سبب ہوتا ہو، وہاں بھی نہیں جانا چاہیے. آگے جو فرمایا گیا وہ یہ ہے، مختصر بات، وقت بہت کم ہے، اور وہ یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ بار بار ان صورتوں کو پڑھے، یوں پھونک مارے اور اپنے جسم پر ڈال دے، یعنی یوں پھیر لے ہاتھ. تو شیطانی خیالات سے بچنے کے لیے، شیطانی وساوس سے بچنے کے لیے، لوگوں کی ناجائز جو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں ان سے بچنے کے لیے، غلط کاموں سے بچنے کے لیے سورہ الناس پڑھیے. آخری لفظ کیا ہے؟ من الجنتی والناس. خواہ وہ جن ہوں، شیطانی شرارت کرنے والے، یا انسان، تو وہ کیا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ آپ کو، مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.